پوچھتی ہے کہ اونٹ کی کیا خاصیت ہے کہ وہ زمینوں کو وہ آسمانوں کو اور زمین کے پیدائش کے ساتھ ساتھ کا ذکر فرمایا گیا قرآن شریف میں؟ پیدائش کے ساتھ تو ذکر فرمایا گیا. اونٹ کی خاصیتیں بہت سی ہیں، ان خوبیوں کی وجہ سے اونٹ کا ذکر کیا گیا ہے. ایک تو یہ خوبی ہے کہ وہ صحرا میں بہت تیز بھاگتا ہے اور سواری گھوڑے کام نہیں دیتے. اونٹ کے سوار ہو تو وہ بہت تیزی سے آگے نکل جاتا ہے. دوسرے، اس کے اندر پانی جذب کرنے کی بہت طاقت ہوتی ہے. بعض دفعہ بہت ہی پیاسے ہوں لوگ تو اونٹ کو ذبح کر کے اس کے معدے سے پانی نکال کے وہی پی لیتے ہیں. اونٹ کی بناوٹ اس قسم کی ہے کہ اس پر بھی عظیم الشان بناوٹ ہے. وہ اٹھتا ہے اور بیٹھتا ہے تو اس طرح اٹھتا اور بیٹھتا ہے کہ اگر پتہ نہ ہوش نہ ہو تو انسان جب اٹھتا ہے تو پیچھے گرنے والا ہوتا ہے، اگر بیٹھے تو پھر آگے کی طرف گرنے لگتا ہے. تو اس کو پکڑ کر سنبھال کے بیٹھنا پڑتا ہے. ہمارے یہاں جس میں کراچی میں ایک میرا دوست تھا سید، جب اونٹ پہ بیٹھے تو اس کو سمجھایا تھا کہ ذرا پکڑ کے اچھی طرح بیٹھنا. اس نے اچھی طرح کاٹھی پکڑ لی اس کی. جب وہ اٹھا تو اٹھ گیا ٹھیک، جب وہ بیٹھا تو وہ گر گیا. تو اونٹ کے اندر بڑی بڑی خوبیاں ہیں. سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اونٹ صحراؤں میں چلتا ہے اور بغیر پانی کے بہت لمبے سفر طے کر لیتا ہے. جس زمانے میں ریل گاڑی نہیں تھی اس زمانے میں اونٹ ہی رہ جاتا تھا. قرآن کریم میں بھی پیشگوئی ہے فَإِذَا الْإِشَارُ عُطِّلَتْ، کہ جب 10 مہینے کی گابن اونٹنیاں بیکار کر دی جائیں گی. اب وہ اونٹنیاں کس طرح بیکار ہوئیں کہ ریل گاڑی ایجاد ہو گئی، اور اس سے پہلے جو کام اونٹوں پر لیا کرتے تھے وہ ریل گاڑی سے لیا جانے لگا. ایک لڑکی مقابلہ حسن میں جاتی ہے تو اس کے اگلے دن اس کے 2 دوست ملتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ایک دوست دوسرے دوست سے پوچھتا ہے کہ تمہاری ایک دوست نہیں تھی جو مقابلہ حسن میں گئی تھی، اس کا کیا بنا ہے؟ اس پہ دوسری دوست جواب دیتی ہے اس بیچارے کا کیا بننا ہے، جرمانہ لے کے واپس آ گیا. جرمانہ لے کے واپس آ گئے. کون دوست جو حسن کے مقابلے میں گئے تھی تو دوسری دوست اگلے دن پوچھتی اس کا بنا کیا؟ وہ بدصورت بہت ہوگا اس لیے اس کو جرمانہ ہوا بجائے انعام ملنے کے. جی اچھا جی، سنا دیں. جی.